تمہیں کافر کہتے ہو تو ہم تمہیں کافر ڈکلیئر کرتے ہیں. زید حامد صاحب، اگر ریاست اہل تشیع کو یا کسی بھی دوسرے فرقے کو کافر قرار دے دے گی تو ہم اسے کافر تسلیم کر لیں گے؟ ایسا ہو نہیں سکتا، ہوا نہیں ہے نا، وہی تو ہم عرض کر رہے ہیں بات آپ کو. اگر کسی ریاست کو شیعوں کو کافر ڈکلیئر کرنا ہوتا تو وہ سعودی عرب ہوتے. سعودی عرب بالکل برداشت نہیں کرتے. سعودی جو سلفیز ہیں وہ شیعوں کو بالکل جہاں شیعہ ان کو برداشت کرتے ہیں. یعنی مسلمانوں کا جو حلقہ ہے، جو سرکل ہے اسلام کا، اس کے اندر دو ایکسٹریمز جو ہو سکتی ہیں، ایک طرف شیعہ کھڑا ہے، ایک طرف سلفی کھڑے ہیں. اس کے باوجود سرکاری طور پر بھی آفیشلی نہ شیعہ ان کو کافر قرار دیتے ہیں، نہ سلفی شیعوں کو کافر قرار دیتے ہیں. یاد رکھیے گا آج تک نہیں ہوا یہ. یہی بات ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں. تو وہ مسلمان جو سنی ہیں، جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اگر وہ لشکر جھنگوی کے پروپیگنڈے میں آ گئے، اگر وہ خوارج کے پروپیگنڈے میں آ گئے اور شیعوں کی تکفیر شروع کر دی اور اس کے بعد قتل غارت شروع کیا انہوں نے جا کے، تو واللہ پھر وہ خوارج اور تکفیریوں کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے. اور وہ اہل تشیع کہ جنہوں نے پھر اس فتوے کو ریجیکٹ کیا جو آیت اللہ خامنئی نے جاری کیا اور توہین کی صحابہ کی اور امہات المومنین کی، اور اسی روش پر قائم رہے، پھر امت رسول کو تباہ کرنے کے یہ ذمہ دار ہوں گے اور اتنے ہی گناہگار ہوں گے جتنے خوارج ہوتے ہیں. یہ بالکل واضح بات ہے. اب اس میں شک کی اور غلطی کی گنجائش اس امت کے پاس نہیں ہے، کیونکہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس. اب آپ کے سامنے عراق اور شام تباہ و برباد ہو چکا ہے. کیا پاکستان کو بھی ایسے ہی تباہ و برباد کروائیں گے؟ ہمارے ہاں پاکستان میں ٹالرنس ہے. کون سا گھر، کون سا خاندان، برادری ایسی ہے جہاں شیعہ سنیوں کے آپس میں شادیاں نہیں ہوئی بھی؟ کون سا گھر اور دفتر ہے جہاں پہ آپ کو مل کے اکٹھے بھائیوں کی طرح کام کرتے نظر نہیں آتے؟ تو لیکن زید حامد صاحب، یہ بھی حقائق ہیں کہ لیٹ 80s میں اور ارلی 90s میں پاکستان میں بھی فرقہ وارانہ فسادات ہوئے، کافر کافر شیعہ کافر کے نعرے بھی لگائے گئے. اس کے پیچھے کون تھا، محرکات کیا تھے اور اس کو دبایا کیسے گیا؟ بلاک کے ساتھ معاملہ تھا. ساتھ ساتھ یہ شیعہ سنی جنگ بھی پاکستان میں بھڑکا رہے تھے. اس میں عربوں کا بہت بڑا کردار تھا. شروع میں یہ جنگ شروع کی تھی اہل حدیث نے پاکستان کے اندر. آپ کو یاد ہوگا احسان الہی ظہیر ایک بہت بڑے عالم ہوا کرتے تھے جن کو بم سے ختم کیا گیا. احسان الہی ظہیر پیورلی سعودی بیکڈ ایک عالم تھے اور ان کو ختم کرنے والے شیعہ ایلیمنٹ تھے. ایران نے ان کو قتل کروایا تھا پاکستان میں. مگر اس کے بعد 84 میں جو ساری شیعہ سنی جنگ ٹیک اوور کر لی وہ دیوبندیوں نے ٹیک اوور کر لی. پہلے یہ جنگ شروع کی تھی اہل حدیث نے، ایران سعودیوں نے اپنے ایلیمنٹس لانچ کیے تھے، لیکن بعد میں ملیٹنٹ ایکسس جو ہے وہ دیوبندیوں کی طرف چلا گیا. اور آج بھی آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں جتنے ملیٹنٹ گروپس ہیں کہ جو شیعہ کافر کہتے ہیں، وہ پاکستان میں حقیقت یہ ہے کہ یہ بات ایک دفعہ ہم نے جب ہماری ایک سینئر لیول پر ڈسکشن ہو رہی تھی تو ہم نے یہ کہا کہ یہ ٹرم آپ استعمال نہ کریں کہ پاکستان میں شیعہ سنی لڑائی ہے. پاکستان میں کوئی شیعہ سنی لڑائی نہیں ہے، پاکستان میں دیوبندی شیعہ لڑائی ہے. کہ ہم جب متعصب ہو جاتے ہیں کسی شخص کے خلاف تو اس کی نیکیاں اور اس کی خیر بھی زیرو کر دیتے ہیں. جب ہم اگر اختلاف شیعوں سے ہے تو کوئی خیر بھی شیعوں میں ہے تو اس کو لپیٹ کے زیرو کر دو کہ آیت اللہ خامنئی نے جو فتویٰ دیا ہے وہ بھی جناب کافر، وہ بھی کافر ہے، فتویٰ بھی کافر ہے، چونکہ ہمیں شیعوں سے اختلاف ہے. یہ دیکھ ہی نہیں رہے کہ کتنی خیر کی بات کی ہے اس میں، جس کی وجہ سے امت میں کتنا مستحکم اور استحکام آ سکتا ہے اگر شیعہ اس کی بات سن لیں تو. بنیادی گفتگو کی طرف واپس آتے ہیں. شیعہ سنی اختلافات اگر ختم نہیں ہوتے، یہ تفریق مزید بڑھتی ہے تو ہوگا کیا مسلمان؟ آپ عراق بن جائیں گے اور آپ شام بن جائیں گے. سیدھی سی بات ہے. آپ کے اندر خوارج گھومیں گے، آپ کی کوئی جان مال عزت آبرو محفوظ نہیں ہوگی، آپ کی قبریں اور مقام اور مزارات اور آپ کے بزرگوں کی مساجد کھیڑ دی جائیں گی، اور آپ کی لائبریریاں اور آپ کی تمام تہذیب و تمدن جس کے اوپر آپ جو مسلمانوں کی ثقافت ہے وہ تباہ برباد ہو جائے گی. آپ کی عورتیں اپنی عزتیں بیچ کے اپنے بچوں کو کھلائیں گی، آپ کے مرد جو ہے وہ مار دیے جائیں گے ہزاروں کی تعداد میں زمین پہ لٹا کے، اس لیے کہ ان کو تعلق شیعہ سنی سے یا مسلک سے یا شیعہ مسلک سے سنی مسلک سے، جو عراق میں اور شام میں ہو رہا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے. اور پھر ان کے پیچھے مشرک فوجیں داخل ہوں گی. جس طریقے سے اب عراق اور شام کے اندر گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے پورا پلان انہوں نے کر لیا ہے. تھوڑے دنوں بعد آپ کو نہ اسرائیل شام نظر آئے گا، نہ عراق نظر آئے گا، آپ کو گریٹر اسرائیل نظر آئے گا. اس وقت آپ کو داعش بھی نظر نہیں آئے گی. سعودی عرب کی کیا سچویشن ہوگی؟ دیکھیے وہ تباہ ہونے والے ہیں. سعودی عرب کا انجام بہت برا ہونے جا رہا ہے، لیکن جو سعودی عرب کا انجام ہونے جا رہا ہے وہی انجام یہ ترکی، ایران اور پاکستان کا بھی پلان کر رہے ہیں. آپ سعودی عرب کی اتنی فکر نہ کریں، اپنی فکر کریں. کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل میں سعودی عرب نے آنا ہی آنا ہے. یہ داعش انہوں نے لگائی اس لیے ہے کہ اس نے پوری اس دنیا میں جہاں پہ گریٹر اسرائیل بننا ہے وہاں یہ بلڈوزر ہے، تباہی پھیرتا جائے گا اور آخر میں اسرائیلی فوجیں ٹہلتے ہوئے آ جائیں گی. دنیا میں ایک اسرائیلی فوجی نہیں مرے گا، دنیا میں کوئی کہے گا نہیں کہ اسرائیلیوں نے یہ ظلم کیا، دنیا میں کوئی اسرائیل کو الزام نہیں دے گا. یہ سارا کام شیعہ سنی بنیاد پر ایک خوارج کا گروہ کرے گا جو خلیفہ بنا پھر رہا ہے. خلیفہ کی تو آپ کی ویسے لاہور میں خطائیاں بھی بہت مشہور ہیں، سنا یہاں بھی ایک خلیفہ ہے ہمارا جو خطائیاں بہت اچھی بناتا ہے. یہ اسی قسم کا کوئی خلیفہ دینے والوں کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ تو یعنی یہاں کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی فتویٰ کسی کے بھی خلاف جاری کرے. دیکھیں یہ کام ریاست کا ہے. اگر حکومت وزیر اعظم نہیں کرتا تو ہم کہیں گے پاک فوج سے، ISI سے کرو پھر یہ کام. جو کفر کے فتوے جاری کرے اس کو ایلیمنیٹ کر دو. اس وقت ہم پاکستان بچائیں گے، ہم آپس میں فرقہ وارانہ اختلاف پیدا نہیں کر سکتے. تو یہ فتوے جاری کرنے والی فیکٹریز کو آپ کو نظر آ رہا ہے کیسے لگانے؟ دیکھیے فتوے جاری کرنے والی فیکٹری جو ہے نا اپنا نام لکھتی ہے نیچے، جو فتویٰ جاری ہوتا ہے اس پہ ایک سٹیمپ لگا ہوتا ہے، نیچے نام لکھا ہوتا ہے.
मौलवी फलाना फलाना, उस मौलवी को उठा के अंदर करें ना, छितर लगाए 6 महीने के लिए अंदर कर दें, देखिए फिर कैसे फतवा जारी करता है। रिवर्स फतवा जारी करेगा अगले दिन वो कि मैं नशे में था, मैंने जारी कर दिया था कुफर का फतवा मुसलमानों पर। बात यह है कि आपको सख्ती करनी पड़ेगी। यहां मैं यही बात हम कर रहे हैं, प्रोग्राम करने का मकसद भी हमारा यही है कि दुश्मन का सबसे बड़ा हथियार इस वक्त उम्मत रसूल को तोड़ने का शिया सुन्नी का इख्तिलाफ है। हम किसी सूरत में शिया सुन्नी का इख्तिलाफ पैदा नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। और जो शिया सुन्नी का इख्तिलाफ पैदा करने की कोशिश करे, हम आर्मी और आईएसआई से कहेंगे उसको उसी तरह कत्ल करो जैसे तुम खवारिज को कत्ल कर रहे हो। मुख्तलिफ फिरकों में बटे हुए मुसलमानों को एक साथ हमें लेकर चलना है। और दूसरा तरीका यह भी तो हो सकता है कि ये फिरका बंदी और जातों की जो बातें हैं इन्हें हमें बिल्कुल ही एलिमिनेट करना होगा। इसके लिए जिस लेवल का लीडरशिप आपको चाहिए वो भी है नहीं आपके पास। तो फिलहाल तो आप इसको इस लेवल पर ला सकते हैं कि सख्ती से रियासत अपनी ताकत इस्तेमाल करे और मुसलमानों के दरमियान ये कत्लो गार। देखिए 1947 में पाकिस्तान बना था, 1984 तक आपको पूरे पाकिस्तान में एक भी शिया सुन्नी जंग नजर नहीं आती। हजारों ईद मिलादो नबी के जुलूस भी निकले, हजारों मुहर्रम के जुलूस, कोई कत्लो गारत, कोई शिया सुन्नी की जंग नहीं थी। अचानक कैसे पैदा हो गई है? सोचते नहीं है, खोपड़े नहीं इस्तेमाल करते कि दुश्मनों ने बाहर से साजिश करवाई है ये। और रियासत उस वक्त कमजोर थी, रियासत देख नहीं सकी कि फितनागर कौन कौन फसाद कर रहा है बीच में, उसको वही मार के खत्म कर देते, इसका नुकसान होगा। लेकिन अब हमें दुश्मन का ये चाल तो मालूम है, ये एक्सेस तो मालूम है। हमने खवारिज की ऐसी तैसी कर दी है। फितना खवारिज के बारे में पूरी कौम यकसू है कि ये खारजें, अब फौज उनके खिलाफ लड़ रही है। अब दूसरा एक्सेस जो है इसका, जिस पर ये लड़ने की कोशिश करेंगे, जिस पर ये जंग भड़काएंगे, वो लश्कर जंगवी का एक्सेस है, शिया सुन्नी एक्सेस है। जिस तरह आप टीटीपी के खिलाफ जा रहे हैं, आपको लश्कर जंगवी के खिलाफ जाना पड़ेगा। आपको उन तमाम फितनाबाज मौलवियों के खिलाफ, चाहे वो शिया हो चाहे वो सुन्नी हो, चुन चुन के कत्ल करना पड़ेगा उनको, उसी तरह जिस तरह आप खवारिज को कत्ल कर रहे हैं। क्योंकि हम पाकिस्तान में, जैसे हमने बात की, अगर ये अल्लाह न करे फिरका वाराना जंग भड़काने में कामयाब हो गए तो फिर आपका हाल इराक और शाम से बुरा करेंगे ये। क्योंकि इस तरफ हमारे मुशरिक है और ये हिंदू मुशरिक छुरियां तेज करके बैठा हुआ है। उधर इसराइल है, इधर हिंदू मुशरिक है। वहां इसराइल इस्तेमाल कर रहा है पूरे फिरका वाराना फसाद को फैलने के लिए, या हिंदू मुशरिक इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान में फैलने के लिए। पाकिस्तान के अंदर अगर आपने सफाई करनी है दुश्मनों की, जिसमें आपने खवारिज को भी करना है, आपने नापाक और पलीत मीडिया का भी इलाज करना है, उस तरह पाकिस्तान की सफों में फैले हुए उन फिरका वाराना दहशतगर्दों को भी कला कमा करना है, तो जो पाकिस्तान को इराक और शाम बनाने जा रहे हैं। आईएसआई और आर्मी से सख्ती से कहेंगे यहां रहम ना करना, जो फतवे कुफर के जारी करे उसे कत्ल कर। तो ज़ैद हामिद साहब, वाज़ेह तौर पर कौन से एलिमेंट्स इस वक्त पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं जिनकी वजह से फिरका वाराना फसादात हो सकते हैं? हमने अर्ज किया आपको कि ये टीटीपी के ही खवारिज एलिमेंट्स हैं। ये खवारिज एलिमेंट्स हैं। लश्कर जंगवी का नाम हमने खुल के लिया आपके सामने, इनके सपोर्टर्स भी आपको मालूम है कौन है। पाकिस्तान में शिया सुन्नी जंग नहीं है, पाकिस्तान में देवबंदी शिया जंग है। देवबंदियों में 2 ग्रुप्स हैं, एक अच्छे देवबंदी हैं, एक खवारिज देवबंदी हैं। ये खवारिज देवबंदियों की छोटी सी पॉकेट है, उसको एलिमिनेट करें। वही प्रॉब्लम कर रही है, वही पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ भी जंग कर रही है, वही फिरका वाराना जंग भी भड़काने की कोशिश कर रही है। और इसीलिए तमाम अहले सुन्नत वल जमात से हम कहेंगे, इस चक्कर में इस सैयदी रसूलुल्लाह की इस हदीस शरीफ के इस हुक्म के खिलाफ ना चले जाना कि मुसलमानों की तकफीर करना शुरू कर दो। और तमाम अहले तशी मुसलमानों से हम कहेंगे कि अब वक्त आया है कि तुम आयतुल्लाह खामनाई के फतवे पर अमल करो। इसी में उम्मत की खैर है, इसी में 2 जहानों में इस उम्मत की कामयाबी है। अल्लाह उसके दरबार में जब पहुंचोगे, वहां फैसला अल्लाह ताला खुद फैसला कर लेगा कौन गलती पे था और कौन सही रहा।